اکثر و بیشتر حرام راستوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ کہ ایک پیزا بیچنے والے ہوٹل والے نے خنزیر کا گوشت بھی پیزا میں بیچ رہا ہے، میرے لیے بندہ روزہ رکھتا ہے، میں اس کی جزا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کا حکم دے کر کے اپنے خزانے رحمت میں کسی چیز کی کٹوتی نہیں کر رہا ہے۔ آج کے اس پارے میں جو ہم نے تلاوت کیا ہے، خاص طور پر جس ماہ میں ہم ابھی سانسیں لے رہے ہیں، اسی ماہ مبارک کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ آیت اسی پارے میں آئی آج جو ہم نے تلاوت کیا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کا حکم دے کر کے اپنے خزانے رحمت میں کسی چیز کی کٹوتی نہیں کر رہا ہے کہ تم تھوڑا سے بھوکے رہو گے تو اس کے خزانے میں کوئی چیز، یہ لوڈ شیڈنگ والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے لیے یہ موقع عطا فرما رہا ہے رب تعالی۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا خاص طور پر کہ نفس کو جس قدر آپ مغلوب کریں گے اتنی ہی آپ مقامات طے کرتے جائیں گے، اور اگر نفس کو ہم نے موٹا کر رکھا، جو یہ خواہشیں کرتا ہے وہ تمام چیزیں ہم اس کو کھلاتے پلاتے رہ گئے، تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ نفس اپنے خدا کا بھی انکار کرے گا۔ آج سب سے بڑی آفت ہمارے لیے یہی ہے، زبان کا چٹخارا۔ میں سمجھتا ہوں 2 شہوتیں ایسی ہیں جس سے اگر بندہ بچ جائے تو ہزاروں گناہوں سے بچ جائے گا۔ 2 شہوتیں، ایک زبان کی شہوت ہے اور ایک شرمگاہ کی شہوت ہے۔ زبان کی شہوت یہ ہے کہ اسے جب چٹخارے پسند ہوتے ہیں تو پھر یہ ہر حرام حلال ساری چیزیں کھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کوئی تمیز باقی نہیں رہتی۔ میں نے چند دنوں پہلے یہاں تک محسوس کیا تھا، بلکہ یہ خبر بھی آئی تھی میرے پاس کہ ایک پیزا بیچنے والے ہوٹل والے نے خنزیر کا گوشت بھی پیزا میں، جبکہ وہ مسلمان ہے۔ اس سے کسی نے کہا بھی کہ میاں تم تو مسلمان ہو اور تم خنزیر کے گوشت کو پیزا میں بیچ رہے ہو؟ تو اس نے کہا بھائی یہ تو میرا بزنس ہے، جو مسلمان ہے وہ نہ کھائیں، جو نان مسلم ہے وہ کھا لیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ آج یہ پوزیشن گئی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں وہ کیا کر رہا ہے، وہ خبیث قسم کی تجارت کر رہا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ ہم مسلمان سمجھ کر کے کئی دکانوں سے کھا لیتے ہیں، ہر چیز کھا لیتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے لیے تو آسانی ہے، ہم ڈھونڈ کر کے جا کے کھاتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ زبان کو تھوڑا سا اپنے یہ لذتوں سے آزاد کرو، کم سے کم اس کو لذتیں دو، ورنہ ہو یہ جاتا ہے کہ جن چیزوں کی اس کو عادت پڑتی ہے اگر وہ نہیں ملتی ہیں تو چاہے وہ جس انداز کی بھی مل جائے وہ کھا لیتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، باہر ملکوں میں ایسا بھی ہے، بلکہ اسلامی ممالک کو چھوڑیں، یورپ وغیرہ دوسرے ممالک میں مسلمانوں کے لیے اتنی دقتیں ہیں، کئی معاملات ہیں، وہ کیا کھائیں کیا چھوڑیں ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ تو آج کی ایک بہت بڑی یہ شہوت ہے زبان کی، اور دوسری شہوت ہے شرمگاہ کی۔ جتنی خواہشیں ہوتی ہیں، آج ایک نوجوان طبقہ جو عیاشیوں میں ڈوبا ہوا ہے، کل ملا کر کے اس کا حاصل صرف اور صرف اپنے جسمانی شہوت کو دور کرنا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا ہے، تمہیں شادی کے ذریعے سے اپنے تمام چیزوں کو دور کر سکتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم پر پوری زندگی پابندی لگا دی گئی۔ تمہیں اگر اپنے جسمانی خواہشات ہیں تو تم حلال طریقے سے حاصل کر لو، لیکن حلال طریقے کی بجائے اکثر و بیشتر حرام راستوں پر پڑے ہوئے ہیں، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 خواہشات پر اگر کسی نے کنٹرول کر لیا تو وہی ہے جس کا روزہ قبول بھی ہوا، جس نے زبان کی شہوت اور اپنے شرمگاہ کی شہوت کو کنٹرول کیا، سب سے بہترین روزہ اس کا ہے۔ اب سنیے، روزہ جو رکھ لیا اس کے متعلق یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جنت کا ایک خاص دروازہ ہے، باب الریان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صرف روزے داروں کے لیے بنایا ہے کہ روزے دار وہاں سے جائیں گے۔ اور روزے کے لیے اللہ عز و جل نے یہ فرمایا کہ میرے لیے بندہ روزہ رکھتا ہے، میں اس کی جزا